السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی سیکھنے کے آج کی اس کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے کلاس میں ہم مزید روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والے جملے باتیں عربی میں کرنا سیکھیں گے۔ آج یونٹ نمبر 4 لیسن نمبر 2 ہے، تو چلیں بغیر کسی تاخیر کے ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ جی، کچھ باتیں ہم نے پرسوں سیکھا تھا اپنے سبق میں، روزمرہ کے جو بات چیت ہمارے درمیان ہوتی ہے، گھروں میں ہوتے ہیں، تو آج ہم مزید تھوڑے سے باتیں سیکھیں گے۔ مثال کے طور اگر چھٹی کا دن ہو تو اس دن کیا بات چیت ہوتی ہے گھر میں۔ چھٹی کے دن یہاں پر میں نے فیملی ممبرز کے کچھ باتیں پیش کیے ہیں، تو دیکھتے ہیں آج کیا بات چیت ہوتی ہے۔ آج چھٹی کا دن ہے، امی کہہ رہی ہیں آج چھٹی کا دن ہے۔ اس کو اگر عربی میں بولنا ہو تو ہم کہیں گے ھذا یوم العطلۃ، ھذا یوم العطلۃ، آج کا دن چھٹی کا دن ہے، ھذا یوم العطلۃ۔ اور الیوم یوم العطلہ یہ بھی بولا جا سکتا ہے۔ اور مثال کے طور ابو اس کے جواب میں کہیں گے آج کام کا دن ہے، یعنی آج گھر میں کام کرنے کا دن ہے، یعنی آج گھومنے نہیں جائیں گے، آؤٹنگ نہیں ہوگی، گھر کی صفائی ہوگی۔ الاب ھذا یوم العمل، آج کام کا دن ہے۔ اب آگے امی بولتی ہیں طارق تم کیا کرو گے؟ اپنے بچے سے پوچھتے ہیں بیٹے سے طارق تم کیا کرو گے؟ ماذا ستفعل یا طارق، ماذا ستفعل یا طارق، طارق تم کیا کرو گے؟ یعنی آج گھر میں کام کا دن ہے تو تم کیا کرو گے؟ اس کے جواب میں طارق بولتا ہے میں لاؤنج کو جھاڑو لگاؤں گا، یعنی لاؤنج کی صفائی کروں گا۔ سأکنس غرفۃ الجلوس، سأکنس غرفۃ الجلوس، غرفۃ الجلوس، میں لاؤنج کو جھاڑی لگاؤں گا۔ اکنس جھاڑو کے لیے، جھاڑو لگانے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور جو الیکٹرک مشین کے ذریعے سے صفائی کی جاتی ہے اس وقت بھی سأکنس ہی بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد مثال کے طور امی پوچھتی ہیں فاطمہ تم کیا کرنے جا رہی ہو؟ وماذا ستفعلین یا فاطمہ، فاطمہ تم کیا کرو گی آج کے دن، کیا کرنے جا رہی ہو؟ تو اس کے جواب میں فاطمہ بولیں گی میں بیڈ روم میں جھاڑو لگاؤں گی۔ سأکنس غرفۃ النوم، بیڈ روم غرفۃ النوم۔ پچھلے سبق میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم غرفۃ النوم، غرفۃ الجلوس یہ چیزیں ہم نے پڑھا تھا۔ امی احمد تم کیا کرو گے؟ وماذا ستفعل یا احمد، اس کے جواب میں احمد بولیں گے میں کپڑے دھوؤں گا۔ سأغسل الملابس، سأغسل الملابس، سأغسل الملابس۔ لطیفہ تم کیا کرنے جا رہی ہو؟ وماذا ستفعلین یا لطیفہ، لطیفہ تم کیا کرو گی آج یا کیا کرنے جا رہی ہو؟ جو سین یہاں پہ جو آ رہی ہے سأکنس، ستفعلین، دیکھیں یعنی یہ عربی میں استعمال اس وقت ہوتا ہے جب ہم عنقریب کسی چیز کے بارے میں، ہونے والی کسی چیز کے بارے میں پوچھنا چاہیں۔ مثال کے طور عنقریب تم کیا کرو گے؟ ستفعلین، سین اور سوف دونوں آنے والے عنقریب کسی بھی چیز پر دلالت کرتی ہے۔ لطیفہ میں کپڑے استری کروں گی۔ سأکوی الملابس، کپڑے استری کروں گی۔ سأکوی الملابس۔ دادی بولتی ہیں میں برتن دھوتی ہوں۔ انا سأغسل الاطباق، میں برتن دھونے جا رہی ہوں یا برتن دھوتی ہوں، دونوں کا معنی تقریباً اسی میں سے ظاہر ہوتا ہے۔ انا سأغسل الاطباق۔ اور دادا بولتا ہے اور میں قرآن پڑھوں گا۔ وأنا سأقرأ القرآن، وأنا سأقرأ القرآن۔ یہاں پہ ذخیرہ الفاظ یوم العمل کام کرنے کے دن، ورکنگ ڈے، یوم العطلۃ چھٹی کا دن، اطباق پلیٹیں برتن، یکنس صفائی کرنا، صفائی کر رہا ہے، ملابس کپڑے، یغسل دھو رہا ہے، یکوی استری کر رہا ہے۔ جو ہم نے پڑھا ہے انہی میں سے کچھ سوالات یہاں پر ہیں۔ من یغسل الملابس، کپڑے کون دھو رہے ہیں؟ تو آپ نے پیچھے جا کے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، کپڑے کون دھو رہے ہیں؟ یہ احمد کہہ رہا ہے کہ میں کپڑے دھوؤں گا، تو جواب میں آپ نے یہاں پر پھر من یغسل الملابس، کون کپڑے دھو رہا ہے، تو جواب میں آپ نے احمد لکھنا ہے۔
من سیکنس غرفۃ الجلوس، اس کا بھی آپ نے پیچھے جا کے دیکھنا ہے، یہ سوال ہے جو ہم نے سبق پڑھا ہے انہی میں سے لیے تیار کیا گیا سوال ہے۔ تو من سیکنس غرفۃ الجلوسی، لاؤنج کی صفائی کون کرے گا؟ تو اس کا جواب بھی آپ نے پیچھے سبق سے لینا ہے۔ من سیقرأ القرآن، من سیکنس غرفۃ النوم، من سیغسل الاطباق، من سیکوی الملابس، کم افراد الاسرہ، فیملی ممبرز کتنے ہیں جو ہم نے ابھی باتیں کی تھی وہاں پر۔ من ہم، کون کون ہے فیملی ممبرز، من ہم کون ہیں وہ۔ متی ھذا الحوار، یہ مکالمہ یہ بات چیت کب ہوا۔ اگر ان کا جواب آپ نہ دے سکے تو اس کے اگلے جو پیج ہیں یہاں پر اس کا جواب موجود ہے۔ من سیقرأ القرآن الجد، من سیکنس غرفۃ النوم فاطمہ، من سیغسل الاطباق الجدہ، دادی اطباق یعنی پلیٹیں دھوئیں گی، من سیکوی الملابس لطیفہ، کم افراد الاسرہ 8 افراد، کیسے پتہ چلا 8 افراد ہیں، 8 8 کو بولا جاتا ہے، 8 افراد 8 لوگ ہیں اس فیملی میں۔ کم افراد الاسرہ، فیملی ممبرز کی تعداد کتنی ہے، فیملی میں کتنے لوگ ہیں، تو یہ جواب ہوگا۔ من ہم، کون ہے، الجد الجدہ، دادا دادی، امی ابو، احمد طارق فاطمہ لطیفہ، ان سب جو فیملی ممبرز ہیں ان کا آپس میں جو گفتگو ہوا تو وہ آپ نے پڑھا۔ متی ھذا الحوار، یہ بات چیت کب ہوا تھا، یوم العطلۃ، چھٹی کے دن۔ آج اسی کے ساتھ ہی ہمارا سبق ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ کل ایک نئے سبق کے ساتھ ہم ملیں گے۔ اس وقت ہم یونٹ نمبر 4 میں ہیں، یعنی باقی اور 12 یونٹس باقی ہیں، باقی 12 سبق اور ہیں، اس کے بعد ہمارے کورس ختم ہوگا۔ تو کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ ہم اپنے اس اسپوکن عربک کورس کے ساتھ ساتھ گرامر بھی پڑھیں گے تھوڑا بہت، تاکہ ہم جب سبق پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں پہ کون سا ورڈز استعمال ہو رہا ہے، کہاں پر کون سے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں اور اس کا کیا صیغہ ہے، اور اس کے اعراب کے حوالے سے بھی، تو آپ کو آسانی رہے گی انشاءاللہ گرامر سمجھنے میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو لغت القرآن سے، لغت اہل الجنہ سے محبت کرنے کی اور لغت القرآن اور لغت اہل الجنہ سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔